میں اللہ کے گھر میں اللہ رب ذوالجلال کی عزت اور شان کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ امت مسلمہ یہ اعلان کر دے، فرانس کا وہ خنزیر اعظم صدر جس نے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی اور اس کے جتنے حواری ہیں، ہم آج 12 ربیع الاول کی شب رسول اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ حضور آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے ہمیں اس کا سر اتارنا ہے، اس کا سر ہم نے اتارنا ہے، اس کا سر ہم نے اتارنا ہے۔ امت اعلان کرتی ہوئی کھڑی ہو جائے، پھر دیکھیں قسم بخدا اگر فرانس کا صدر تمہارے قدموں کے اندر اپنا سر نہ رکھ دے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ رہا، نہ جانے زندگی کتنی ہے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری ربیع الاول کی رات ہو، لیکن یہ عہد کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے مالک، توفیق دے کہ ہم اس خنزیر کا سر اتار کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیں اور کہ حضور آپ کے گستاخ سے ہم نے بدلہ لے لیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک الجہاد الجہاد پوری قوم اس وقت تقاضا کرے ان حکمرانوں سے سب سے کہ فرانس کے خلاف علم جہاد بلند کیا جائے، پاکستان کی جتنی اعلیٰ عمارتیں ہیں ان پر الجہاد لکھا جائے، ہمارے فضائی بری بحری اور تمام قسم کے ادارے اپنی پوری قوت خرچ کر دیں رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے، قسم بخدا ان اداروں کی عزت صبح قیامت تک سلامت رہے گی۔ اور اگر انہوں نے کسی نے بھی اگر رسول پاک علیہ السلام کی ناموس و عزت سے وفا نہ کی تو یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، کر و فر سب خاک میں مل جائے گا۔ آپ دیکھیے ان قبرستانوں کو جا کر جہاں بہت سارے کر و فر والے لوگ آج مٹی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، کتے بھی ان کی قبر پر پیشاب کرنے نہیں آتے، یہی حال ہوگا ان کا بھی۔ اور اگر رسول اللہ سے وفا کی تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح برنس کو اس وقت پکڑ کر کہا تھا کہ تو ہمارے محبوب کے بارے میں بات کرتا تھا، مجھے رسول اللہ نے بھیج دیا ہے تیرا سر قلم کرنے کے لیے۔ اگر آج اس فرانس کے خنزیر اعظم کو وطن عزیز پاکستان یا کسی اسلامی ملک کے سربراہ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیج دیا ہے تیرا سر اتارنے کے لیے، قسم بخدا اس کی تربت پر جا کر فرشتے سلام کرتے رہیں گے، پھر فرشتے چاہتے ہیں بحر تیمم مجھ کو، پھر یہ اس کی قبر میں پورا ہو جائے گا۔ اور اگر حضور سے وفا نہ کی تو کتنا ہی بڑا عہدہ ہو، کتنا ہی بڑا کر و فر ہو، کتنا ہی بڑا پروٹوکول ہو، کتنی تعلیم ہو، کتنی غلاظتیں سمیٹ کر حکومتیں کی ہوں، سب کچھ اللہ رسوا اور ذلیل کر دے گا، رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ اس لیے بالکل واضح بات ہے، بالکل واضح بات کہ ہمارا مطالبہ کچھ نہیں ہے، ہمیں حکومتوں سے کچھ چاہیے ہی نہیں، ہمیں صرف ایک بات چاہیے، حضور کی گستاخی کا راستہ روک دو، ایک ہی بات، ایک ہی مطالبہ ہے، حضور کی گستاخی کا راستہ بند کر دو، بس، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی سڑکیں نہیں، کوئی بجلی پانی کچھ نہیں چاہیے، لگاؤ لاک ڈاؤن، جو مرضی کرنا کرو، ہمیں صرف ایک بات چاہیے کہ اس خنزیر کا سر اتارو جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف یہ کام کیا ہے، اور ان عمارتوں پر ان خنزیروں کو لٹکایا جائے، اور تمہاری قوتوں کو چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور صرف ان لوگوں سے نہیں ہو رہا، سب سے امتحان ہو رہا ہے کہ رب نے تمہیں مفت میں
بن مانگے ایمان دیا نا، مانگا تھا ہم نے، پھر اس ایمان کے لیے کوئی مصیبت آئی ہم پر، کوئی آزمائش آئی، ادھیڑ دیا گیا صحابہ علیہم رضوان کے مقدس جسموں کو، کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، منٹوں کے اندر کوئلہ ہو گیا جسم، مگر رسول اللہ سے وفا انہوں نے کی۔ یہاں تو کوئی آزمائش نہیں آئی، زندگی اتنی گزر گئی، کچھ بھی نہیں آیا ہم پر، تو ایمان لیے زمین پر چل پھر رہے ہیں، ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنے مزے سے میلاد مناتے ہیں، کتنے مزے سے قرآن پڑھتے ہیں، کتنے مزے سے مسجدیں بناتے ہیں، کتنے مزے سے تراویاں پڑھتے ہیں، کتنے مزے سے خانقاہیں چلاتے ہیں، کتنے مزے سے ہاتھ چومواتے ہیں لوگوں سے، کتنے مزے سے عزت کرواتے ہیں لوگوں سے۔ مجھے بتائیں کوئی آزمائش آئی ہم پر؟ نہیں آئی۔ تو اب ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا کچھ محبوب کے صدقے دے دیا، تم نے حضور سے کیا وفا کی، کیا وفا کی؟ کوئی درود شریف پڑھ کے، کوئی نعت خوانی کر کے مطمئن ہو جائے گا کہ میں حضور کا حق ادا کر چکا ہوں؟ یہ یاد رکھیے گا، قسم بخدا حضور کا حق کوئی ادا اس جہاں میں کر نہیں سکتا، کیونکہ حضور کا حق رب ہی جانتا ہے۔ امتی کے لیے تو یہ ہے، امتی کے لیے تو یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کروڑوں جہاں ہوتے تو میں آپ کے نالے نے مقدس پہ تصدق کر دیتا، لیکن کروڑوں جہاں میرے پاس نہیں ہے۔ امتی کے لیے تو یہ نصاب ہے جو امام احمد رضا نے پڑھایا، اور یہ ان کا پڑھایا ہوا نہیں، صحابہ علیہ رضوان کا پڑھایا ہوا نصاب۔